رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ ایک بار تو خود موت بھی گھبرا گئی ہوگی، یوں موت کو سینے سے لگاتا نہیں کوئی۔ ڈرتا ہوں کہیں خشک نہ ہو جائے سمندر، راکھ اپنی کبھی آپ بہاتا نہیں کوئی۔ ساقی سے گلا تھا تمہیں مے خانے سے شکوہ، اب زہر سے بھی پیاس بجھاتا نہیں کوئی۔ مانا کہ اجالوں نے تمہیں داغ دیے تھے، یوں رات ڈھلے شمع بجھاتا نہیں کوئی۔ یہ نظم مشہور شاعر کیفی اعظمی نے تب لکھی جب گرو دت اچانک دنیا چھوڑ گئے۔ مشہور انڈین ڈائریکٹر اور ایکٹر گرو دت جب سن 1964 میں اچانک اس جہاں سے چلے گئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 39 سال تھی، لیکن انہوں نے انڈین سینما پر ایسے اثرات چھوڑے ہیں جن کی وجہ سے انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ 9 جولائی 1925 کو انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک میں پیدا ہوئے۔ گرو دت شروعات سے ہی بہت جینیس تھے اور ان کا بچپن تقریباً غریبی اور ڈرامیٹک فیملی ایشوز کے بیچ گزرا۔ بسنت کمار شیو شنکر پاڈوکون یعنی گرو دت نے اپنا بچپن سخت فائنینشل کرائسس میں گزارا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے مسائل کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ان کی چھوٹی بہن للیتا لاجمی نے بتایا، بچپن میں ہمارے پاس کوئی مناسب گھر نہیں تھا۔ ہمارا بڑا سا خاندان وسائل کی کمی کی وجہ سے مسلسل مشکل حالات میں رہتا تھا۔ ہماری زندگی ان دنوں مالی لحاظ سے بہت مشکل تھی۔ پھر آخرکار گرو دت کی فیملی نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ بہتر مستقبل کی تلاش میں ایسٹ ہندوستان کے علاقے بنگال میں شفٹ ہو گئے۔ نوجوان گرو دت اس علاقے کے کلچر سے بہت انسپائر ہوئے۔ 1940 کی دہائی میں بمبئی فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کے بعد انہوں نے اپنا نام اور سرنیم بدل دیا۔ انہوں نے ڈائریکٹر کے طور پر نہیں بلکہ ایک کوریوگرافر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹیلی فون آپریٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد اپنی پیک پر تھی اور ان حالات نے فلم میکنگ کے کام کو بہت متاثر کیا۔ اس دوران انہوں نے کشمکش نامی ایک کہانی لکھی جو کہ عین اس وقت کی سماجی مایوسی پر مبنی تھی۔ اس کے بعد ان کی ایک اور سپر ہٹ فلم پیاسا ریلیز ہوئی جس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ یہ فلم معنی پرست دنیا میں ایک آرٹسٹ کی سٹرگل کو دکھاتی ہے اور کافی عرصے بعد یہ فلم ٹائم میگزین کی 20ویں صدی کی 100 عظیم فلموں کی لسٹ میں شامل ہونے والی واحد ہندی فلم تھی۔ ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے گرو دت کو فلم بنانے کا شوق تھا۔ انہوں نے اسکرپٹ اور ڈائیلاگز میں بہت سی تبدیلیاں کی اور کیمرہ اینگل کے ٹیکٹکس بھی خود سیکھے۔ وہ ایک ایسے ڈائریکٹر تھے جو سینز کو ڈیلیٹ کرنے اور دوبارہ شوٹ کرنے کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ پیاسا کے دوران انہوں نے اس فلم میں دکھائے جانے والے مشہور کلائمیکس سیکوینس کے 104 ٹیکس کیے تھے، پھر جا کر وہ سین مکمل ہوا تھا۔ اگر سیٹ پر کچھ بھی گڑبڑ ہوتی تو گرو دت فوراً اپ سیٹ ہو جاتے تھے۔ جب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تھیں تو وہ چیختے اور ان کا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ ان کی زندگی میں نیند ان سے دور رہنے لگی۔ وہ بے انتہا شراب پیتے اور اس پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اپنی بدترین حالات میں انہوں نے نیند کی گولیوں کے ساتھ ساتھ نئے نئے خطرناک تجربات کیے۔ وہ انہیں اپنی وسکی میں ملا کر پی جایا کرتے تھے۔ گرو دت نے پیاسا بنانے کے لیے اپنی نیند، اپنے خواب، اپنی یادیں اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ سن 1956 میں ایک بار پہلے بھی جب ان کا ڈریم پروجیکٹ تکمیل کے قریب تھا تو 31 سال کی عمر میں گرو دت نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے تو اس کے بعد فیملی کی طرف سے ان کی مینٹل سچویشن بحال کرنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کی کوئی مدد نہیں مانگی گئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب کسی کی ذہنی صحت کو ڈسکس کرنا یا اس کا بگڑنا سماجی طور پر انتہائی شیم فل معاملہ سمجھا جاتا تھا، اور اس دوران ان کی فلم پیاسا پر بھی بھاری انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی۔ لہٰذا اس صورتحال کی وجہ سے فیملی نے گرو دت کی اندرونی کیفیت جیسی تھی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ فلم پیاسا گرو دت کے دل کے بہت قریب تھی، جس کے لیے وہ اس وقت کے ٹاپ سٹار دلیپ کمار کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے۔
جب گرو دت نے فلم پیاسا کا اسکرپٹ دلیپ کمار کو سنایا تو وہ اس فلم میں کام کرنے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے فلم کی شوٹنگ پر آنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن جب شوٹنگ کا مہورت آیا تو پورا یونٹ دلیپ کمار کا انتظار کرتا رہا اور وہ شوٹنگ پر نہیں پہنچے۔ اس روز دلیپ کمار نے کاردار اسٹوڈیو میں ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ اتفاق سے بی آر چوپڑا کا دفتر بھی اسی جگہ تھا۔ دلیپ کمار ان سے ملنے وہاں گئے۔ بی آر چوپڑا اور گرو دت کے درمیان خاموش دشمنی تھی اور ان کے وہاں جانے کے بعد اس بات کے قوی امکانات تھے کہ وہ گرو دت سے دور ہو جاتے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دلیپ کمار بی آر چوپڑا کے ساتھ فلم نیا دور کے اسکرپٹ پر ڈسکشن کر رہے تھے اور اسی دوران پیاسا کے مہورت کا وقت ختم ہو گیا۔ دلیپ کمار نے گرو دت کو کہا بھی تھا کہ وہ 10 منٹ میں آ رہے ہیں، لیکن وہ پھر کبھی نہیں پہنچے۔ دلیپ کمار نے بعد میں ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے پیاسا فلم سائن ہی نہیں کی تھی کیونکہ اس فلم میں ان کا رول ان کی ایک اور فلم دیوداس سے بہت ملتا جلتا تھا۔ لیکن گرو دت کے بھائی کی کہانی اگر سنی جائے تو معاملہ کچھ اور ہی سمجھ آتا ہے۔ گرو دت بطور ایکٹر کیمرے کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ وہ اپنی اداکاری کا خود سے جائزہ نہیں لے پاتے تھے، اس لیے ابرار الوی کو یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ لیکن دلیپ کمار کے انکار کے بعد گرو دت نے اس فلم کا لیڈ رول کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی فلم کی ہیروئن کی تلاش شروع ہو گئی۔ ہیروئن کے لیے انہیں ایک نئے چہرے کی تلاش تھی۔ اسی سلسلے میں گرو دت کی وحیدہ رحمان سے ملاقات کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ وحیدہ نے اپنا پہلا کردار رام کرشن پرساد کی تیلگو فلم روجولو میرائی میں کیا تھا۔ اس فلم میں ان پر فلمائے گئے گانوں کی بدولت وہ راتوں رات سٹار بن گئیں۔ ادھر گرو دت کو بھی ان دنوں ایک ڈسٹریبیوٹر نے تیلگو فلم مسیاما کا ریمیک بنانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے گرو دت کو حیدرآباد آنے اور فلم دکھانے کی پیشکش کی۔ پھر یوں ہوا کہ گرو دت ابرار الوی اور گرو سوامی کے ساتھ حیدرآباد گئے۔ گرو دت راتوں رات گاڑی چلا کر حیدرآباد پہنچے۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ان کی کار بری طرح تباہ ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئے۔ میکینک نے انہیں بتایا کہ گاڑی کو ٹھیک کرنے میں 3 دن لگیں گے۔ وقت گزارنے کے لیے وہ اپنے ایک فلم ڈسٹریبیوٹر سے ملنے گئے اور وہیں پر قسمت کا ایک ایسا کھیل شروع ہوا جس نے گرو دت کو گھما کر رکھ دیا۔ گرو دت اور ابرار الوی ڈسٹریبیوٹر کے دفتر میں بیٹھے تھے کہ ان کو باہر شور سنائی دیا۔ کچھ نوجوانوں نے ایک کار کو گھیر رکھا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈسٹریبیوٹر نے گرو دت کو بتایا کہ یہ وحیدہ رحمان ہیں جن کا فلم روجولو میرائی میں آئٹم سانگ بہت ہٹ ہو گیا ہے۔ گرو دت اس لڑکی کے مسلم نام کو سن کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ اردو بولتی ہے۔ گرو دت نے ڈسٹریبیوٹر سے کہا کہ وہ وحیدہ کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ارینج کریں، اور اگلے ہی دن وحیدہ اپنی والدہ کے ساتھ گرو دت سے ملنے آئیں۔ گرو دت سے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ بعد میں وحیدہ نے گرو دت کے ساتھ اس میٹنگ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ گرو دت نے اس ملاقات میں شاید ہی 1 یا 2 جملے بولے ہوں گے۔ وحیدہ نے مزید کہا کہ میں نے اس ملاقات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اور اس کے بارے میں بھول گئی تھی۔ کہانی کی طرف واپس آئیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گرو دت کی گاڑی ٹھیک ہو گئی تو وہ ممبئی واپس آ گئے، لیکن گرو دت وحیدہ رحمان کو نہیں بھولے تھے۔ چند ماہ بعد گرو دت نے اپنی فلم CID میں وحیدہ رحمان کو سائیڈ رول دیا۔ اس فلم میں ان کا ڈانس کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ بہت زیادہ ہٹ ہوا، یہاں تک کہ فلم کی ہیروئن شکیلا سے زیادہ ان کا چرچا ہونے لگا۔ اس کے فوراً بعد گرو دت نے انہیں پیاسا کے لیے سائن کر لیا۔ آج بھی وحیدہ رحمان سمجھتی ہیں کہ بطور اداکارہ ان کی بہترین فلمیں گرو دت کی فلم میں پیاسا اور کاغذ کے پھول یا اس کے علاوہ دیو آنند کی ایک فلم گائیڈ ہیں۔ فلم پیاسا کے نام کی بات کی جائے تو یہ بڑا ٹیمپٹنگ سا نام ہے۔ ابرار الوی بتاتے ہیں کہ میں نے اس فلم کا نام پیاس کی بجائے پیاسا رکھنے کا مشورہ دیا تاکہ ہیرو کے کردار کو محسوس کیا جا سکے، اور گرو دت نے میرا مشورہ مان لیا۔ جب پیاسا کی شوٹنگ کی تیاریاں چل رہی تھیں تو خیال تھا کہ پوری فلم میں بیک گراؤنڈ کوٹھے والے ریڈ لائٹ ایریا کا ہوگا۔ ابرار الوی نے بتایا کہ مسئلہ یہ تھا کہ گرو دت اپنی زندگی میں کبھی کسی ایسی جگہ نہیں گئے تھے۔ وہ اس جگہ کو بیک گراؤنڈ لینے سے کترا رہے تھے کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر وہ کسی کوٹھے پر گئے اور کسی نے دیکھ لیا تو یہ خبر اخباروں کی فرنٹ پیج لائن بن جائے گی۔
اور وہ فلم ریلیز سے پہلے ہی نئے اسکینڈل میں پھنس جائیں گے. لیکن پھر آخرکار حیدرآباد میں ایک دن مرڈیشور راؤ نے گرو دت کو راضی کر لیا اور وہ ناچ دیکھنے ایک کوٹھے پر گئے. کوٹھے پہنچنے کے بعد گرو دت نے اپنی پہچان چھپانے کی پوری کوشش کی اور ایک لفظ بھی نہیں بولا. وہاں بیٹھی دو لڑکیاں گانا گا رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے کبھی آر کبھی پار گانا شروع کیا، گرو دت اور ان کے ساتھی سمجھ گئے کہ گرو دت کو پہچان لیا گیا ہے. الوی کہتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے. اس فلم سے جڑا ایک اور بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ساحر لدھیانوی کا ایک گانا کالج ری یونین کے ایک سین کے لیے استعمال کیا جانا تھا اور ایس ڈی برمن کو اس کی دھن ترتیب دینے کو کہا گیا تھا. محمد رفیع پہلے سے طے شدہ تاریخ پر گرو دت کے گھر پہنچ گئے، لیکن کسی وجہ سے برمن وہاں نہ پہنچ سکے. گانے کی ریکارڈنگ مزید لیٹ ہوتے دیکھ کر الوی نے رفیع صاحب سے کہا کہ آپ تو گرو ہیں اور موسیقی کے ماہر ہیں، آپ موسیقی کے بغیر یہ گانا کیوں نہیں گنگناتے؟ رفیع صاحب نے 1 منٹ سوچا اور پھر صاف اور سریلی آواز میں گانا شروع کیا. الوی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اسی وقت گرو دت کے ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ کیا. آواز اتنی صاف تھی کہ ہم نے اسے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی اور اس گانے کو ایز اٹ از ہی فلم میں استعمال کر لیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ہندوستان کی فلمی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. اس فلم میں وحیدہ رحمان کو فلم فیئر نے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کے لیے نامینیٹ کیا تھا. وحیدہ کے مطابق مجھے فلم فیئر کے پبلشر کا فون آیا. انہوں نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سپورٹنگ ایکٹریس کے ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. جب گرو دت کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو بہترین سپورٹنگ ایکٹریس کا ایوارڈ دیں گے تو میں یہ ایوارڈ نہیں لینے دوں گا. وحیدہ کہتی ہیں کہ میں اس سے تھوڑا مایوس ہوئی، لیکن میں سمجھ گئی کہ گرو دت پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے سپورٹنگ ایکٹریس ہرگز نہ سمجھا جائے. 1957 میں ریلیز ہونے والی فلم پیاسا سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی، جس کی بدولت دت صاحب شہرت کی نئی بلندیوں تک پہنچ گئے. لیکن وہ ایک ایسے فلم میکر تھے جو اکثر اپنی کامیابی کے باوجود خالی پن کے احساس کا اظہار کرتے تھے. گرو دت کہتے تھے کہ میں ایک اچھا ہدایت کار بننا چاہتا تھا، ایک اداکار اور اچھی فلمیں بنانا چاہتا تھا. یہ سب ہی میں نے حاصل کر لیا ہے اور آج میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے. فلم میکر سکرین پر تو خواب دکھاتے ہیں، لیکن اکثر ان کا اپنا بھی کوئی خواب ہوتا ہے. گھر کی خواہش ایسی چیز ہے جو سبھی کے دل میں موجود ہوتی ہے. گرو دت کا یہ بچپن سے خواب تھا کہ ان کا اپنا ایک منفرد بنگلہ ہونا چاہیے. ممبئی میں پالی ہل کا بنگلہ نمبر 48 دیکھنے والے اس کی شان و شوکت کو کبھی نہیں بھول سکتے، اور یہی گرو دت کے خوابوں کا گھر بنا، یا یوں کہیں کہ بنایا گیا. گرو دت اور گیتا دت نے مل کر یہ پرتعیش بنگلہ تعمیر کروایا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ بنگلہ کبھی گھر نہ بن سکا. اور پھر آخرکار ایک دن جس چاہ سے گرو دت نے یہ بنگلہ بنوایا تھا، وہی چاہ جب نفرت میں بدلی تو انہوں نے ایک دوپہر اسے بڑی بے دردی سے مسمار کروا دیا. گرو دت کے بنگلے کی کہانی بھی گرو دت کی زندگی کی طرح ہے. سن 1950 کی دہائی میں ممبئی کے باندرا میں پالی ہل ایک گھنے سایہ دار درختوں والا علاقہ تھا. ایک ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو پالی ہل کا نام دیا گیا. اس دور میں پالی ہل کے زیادہ تر لوگ کاٹیجز یا بنگلوں میں رہتے تھے. ان بنگلوں کے مالک شروع میں برطانوی، پارسی اور مسیحی لوگ تھے. بعد میں دلیپ کمار، دیو آنند اور مینا کماری جیسے فلم سٹارز وہاں رہنے لگے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پالی ہل ایلیٹ کلاس لوگوں کی ایک سوسائٹی میں کنورٹ ہو گیا. گرو دت کی دوستی دیو آنند سے ہوئی اور دیو آنند پھر بہت جلد ایک انتہائی شاندار ایکٹر کے طور پر سامنے آئے. دیو آنند نے گرو دت کو 1951 میں اپنی پہلی فلم کی ڈائریکشن کرنے کا موقع دیا، جس کے بعد ان کی فلم بازی نے ان دونوں کو اخباروں کی سرخیوں کی زینت بنا دیا. فلم سٹار دیو آنند کا خوبصورت گھر پالی ہل میں تھا. فلم کی تیاری کے دوران گرو دت دیو آنند کے پالی ہل والے بنگلے پر اکثر و بیشتر جانے لگے. گرو دت کی بہن للیتا لاجمی نے بتایا، وہ بار بار دیو آنند کے بنگلے کی تعریف کرتے. ہم بیٹھ کر ان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے. وہ کہتے تھے کہ گھر تو ویسا ہی ہونا چاہیے، اور اپنے گھر کی خواہش ہم سب کے اندر تھی، کیونکہ ہمارے پاس کبھی گھر نہیں تھا.
دیو آنند کے گھر آتے جاتے وقت گرو دت نے اپنے دل میں یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگر زندگی نے انہیں موقع دیا تو وہ پالی ہل میں اپنا بنگلہ بنائیں گے اور وہ ان کے خوابوں کا گھر ہوگا۔ فلم بازی کی ڈائریکشن کے دوران ان کے دل میں بنگلے کی خواہش پیدا ہوئی اور اس فلم کی تیاری کے دوران محبت نے بھی ان کے دل پر دستک دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہیں اس دور کی مشہور سنگر گیتا رائے سے محبت ہو گئی اور گرو دت کے قریب رہنے والے بہت سے لوگوں کے مطابق ان کی زندگی کے یہ ابتدائی سال ان کے لیے سب سے زیادہ خوشگوار تھے۔ ابھرتے ہوئے ہدایت کار گرو دت اور اس وقت کی سٹار پلے بیک گلوکارہ گیتا رائے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ گرو دت کے اہل خانہ نے بھی گیتا کو بہت پسند کیا۔ گرو دت کی بہن للیتا لاجمی نے بتایا، گیتا ایک سٹار تھیں لیکن سادگی پسند تھیں، اسی لیے وہ جلد ہی ہماری فیملی کا حصہ بن گئیں۔ دونوں کی شادی 26 مئی 1953 کو ہوئی۔ شادی کے وقت بھی گیتا رائے گرو دت سے زیادہ مقبول تھیں۔ اس کے باوجود گیتا رائے نے اپنا نام بدل کر گیتا دت رکھ لیا۔ تاہم جیسے جیسے زندگی آگے بڑھی انہیں احساس ہونے لگا کہ تبدیلی صرف ان کے نام میں نہیں آئی ہے بلکہ ان کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدل چکا تھا۔ گرو دت چاہتے تھے کہ گیتا صرف ان کی فلموں میں گلوکاری کرے۔ گرو کا کیریئر بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ آر پار، مسٹر اینڈ مسز 55 اور پھر پیاسا کی کامیابی سے چند ہی سالوں میں ان کا شمار ہندی سینما کے کامیاب ترین فلم سازوں میں ہونے لگا تھا۔ ایک دن گرو دت نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا کہ پالی ہل میں ایک پرانا بنگلہ فروخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے 1 لاکھ روپے میں خرید لیا، جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ اس بنگلے کا پتہ تھا بنگلہ نمبر 48 پالی ہل۔ یہ گرو دت کے خواب کا پتہ تھا جو اب حقیقت بن چکا تھا۔ دیو آنند کے بنگلے سے بھی بڑا یہ بنگلہ تقریباً 3 بیگھہ اراضی پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ گھنے درختوں اور باغات سے گھرا ہوا تھا۔ گرو دت اور گیتا دت نے اسے گھر بنانے کے لیے کافی وقت اور پیسہ خرچ کیا۔ کشمیر سے لکڑی منگوائی، لندن سے قالین اور غسل خانوں کے لیے خالص اطالوی ماربل منگوائے گئے۔ اپنے دوسرے بیٹے ارون کی پیدائش کے بعد گرو دت اور ان کے خاندان والے اپنے خار والے فلیٹ سے پالی ہل کے بنگلے نمبر 48 میں منتقل ہو گئے۔ خوشیوں سے بھرے اس خاندان میں گرو اور گیتا کے 2 بچے تھے اور انہیں کامیابی اور خوشگوار زندگی کی آرزو تھی۔ ابتدائی سالوں میں یہ بنگلہ سینکڑوں کہانیوں، فلمی مباحثوں، پارٹیوں اور موسیقی کی شاموں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، لیکن انہی سالوں میں گرو دت اور گیتا کے درمیان تعلقات خراب ہوتے گئے۔ گرو دت اب ایک سٹار ڈائریکٹر تھے، جبکہ گیتا کا سٹارڈم ان چند سالوں میں تیزی سے کم ہوا تھا۔ گیتا کا کیریئر شادی کے بعد رک سا گیا تھا۔ گیتا اپنے کیریئر پر زیادہ توجہ دینا چاہتی تھی، لیکن گرو چاہتے تھے کہ وہ گھر، خاندان اور بچوں کا خیال رکھیں اور صرف ان کی فلموں میں گانے گائے۔ گیتا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس بات پر دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے۔ شروع میں دونوں انہیں حل کر لیتے تھے، لیکن آگے ان کے ساتھ جو ہونے والا تھا اس کا اندازہ دونوں کو ہی نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے نے پلے بیک سنگنگ میں تیزی سے ابھرنا اور قدم جمانا شروع کر دیے تھے۔ گیتا اس دوڑ میں پیچھے رہ گئیں۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ پرانے زمانے کی گلوکارہ بن گئی ہوں۔ گرو دت کام میں مگن رہتے۔ اب ان کا اپنا اسٹوڈیو تھا اور وہ مسلسل فلمیں پروڈیوس کر رہے تھے۔ ان کے پاس گیتا کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا اور سونے پر سہاگا کے اداکاراؤں کے ساتھ ان کے تعلقات کے بھی فلمی حلقوں میں آئے دن چرچے ہونے لگے تھے۔ للیتا لاجمی نے بتایا، گیتا شکی قسم کی تھیں اور حسد کا شکار ہو گئیں۔ ایک فلم ساز یا اداکار کئی اداکاراؤں کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن گیتا کے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا۔ گیتا اور گرو میں لڑائیاں بڑھتی گئیں۔ تنہائی سے زیادہ سٹارڈم کھونے کے احساس نے گیتا کو گھیر لیا۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ مایوسیوں سے تنگ آ کر گرو دت نے شراب نوشی میں سکون تلاش کیا۔ اب وہ اس گھر میں سو بھی نہیں سکتے تھے جو کہ بمبئی کے پرائم ریل اسٹیٹ کے خوبصورت ترین بنگلوں میں سے ایک تھا۔ گرو دت کے دوست مصنف بمل مترا لکھتے ہیں کہ گرو دت نے ایک بار ان سے کہا تھا، میں ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رہنا چاہتا تھا۔ میرا گھر پالی ہل کی تمام عمارتوں میں سب سے خوبصورت ہے۔ اس گھر میں بیٹھ کر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ بمبئی میں ہیں۔ مجھے وہ باغ، وہ ماحول اور کہاں ملے گا؟ اس کے باوجود میں اس سے زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ اکثر وہ صبح سویرے نیم غنودگی کے عالم میں اپنے اسٹوڈیو پہنچ جاتے، جہاں وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں خاموشی سے لیٹ جاتے اور وہیں سو جاتے تھے۔
کبھی کبھی سکون کی تلاش میں وہ بمبئی سے بھاگ کر لوناولا میں اپنے فارم ہاؤس چلے جاتے اور وہاں کئی دنوں تک کھیتی باڑی کرتے رہتے۔ آہستہ آہستہ گرو دت اور گیتا دت کے درمیان فاصلے مزید بڑھتے گئے۔ باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہدایت کار گرو دت نے گیتا کے ساتھ بطور ہیروئن ایک فلم گوری شروع کر دی، لیکن شوٹنگ کے دوران ہی دونوں کے درمیان لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ گوری کو گرو دت نے ابتدائی شوٹنگ کے بعد ہی ترک کر دیا۔ یہ ان کے تعلقات میں ایک بڑا جھٹکا تھا۔ ایسے میں گیتا مزید مایوس ہو گئیں اور توہم پرست ہونے لگیں۔ انہوں نے اپنے بگڑتے تعلقات کا ذمہ دار بنگلے کو ٹھہرانا شروع کر دیا۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ جب سے وہ پالی ہل کے اس بنگلے میں شفٹ ہوئے ہیں تب سے ان کے گرو کے ساتھ تعلقات میں ایک ناقابل تلافی دراڑ پیدا ہو گئی ہے۔ وہ یہ ماننے لگی کہ بنگلہ نمبر 48 ان کی شادی شدہ زندگی میں نحوست کی وجہ ہے۔ للیتا لاجمی گرو اور گیتا کے رشتے کی ان کی ابتدائی ملاقات سے لے کر آخر تک کی گواہ رہیں۔ انہوں نے بتایا، گیتا نے یہ ماننا شروع کر دیا تھا کہ بنگلے پر سایہ ہے۔ گھر کے لان میں ایک خاص قسم کا درخت تھا اور وہ کہتی تھی کہ اس درخت پر کوئی بھوت رہتا ہے جو ان کی شادی برباد کر رہا ہے۔ اس کے بڑے ڈرائنگ روم میں مہاتما بدھ کا مجسمہ بھی تھا جس پر انہیں کچھ اعتراضات بھی تھے۔ دونوں کے درمیان بہت لڑائی ہوتی تھی۔ اس نے بار بار گرو سے بنگلہ چھوڑ کر کہیں اور رہنے کو کہا۔ یہ بات گرو دت کا دل توڑنے کے لیے کافی تھی۔ یہ ان کے خوابوں کا گھر تھا، لیکن اب وہ وقت تھا کہ گرو دت کو بھی اس کڑوے سچ کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ وہ گھر نہیں جو وہ اپنے سپنوں میں چاہتے تھے۔ للیتا لاجمی نے مزید بتایا، گرو دت آخرکار بنگلہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے جیسا کہ گیتا چاہتی تھی، لیکن ان کا دل ٹوٹ گیا جس کا الزام وہ صرف گیتا پر لگاتے تھے۔ کشیدگی اس قدر بڑھی کہ گرو دت نے اسی بنگلے میں رہتے ہوئے 2 بار خودکشی کی کوشش کی، اور دیکھا جائے تو یہ وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے انڈین سینما کی یادگار فلمیں بنائی تھیں۔ گرو دت کی جان دونوں بار بڑی مشکل سے بچائی جا سکی۔ کئی بار جب گیتا سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ مجھے فون کرتے تھے۔ میں آدھی رات کو ان کے پاس بھاگی آتی، لیکن وہ خاموش بیٹھے رہتے۔ میں نے سوچا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خاموش بیٹھے رہتے۔ کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی نہیں۔ جس شخص نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی اس نے کبھی اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات بھی نہیں کی۔ 1963 میں اپنی سالگرہ کے موقع پر گرو دت نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ ایک دوپہر گیتا اسی بنگلے میں سو رہی تھی جب انہیں کچھ شور سنائی دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ مزدور بنگلے کی دیوار توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً گرو دت کو اسٹوڈیو میں فون کیا۔ گرو دت نے گیتا سے کہا، انہیں توڑنے دو گیتا، میں نے ہی انہیں کہا ہے۔ ہم کچھ دن ہوٹل میں رہیں گے، میں نے پہلے ہی ایک کمرہ بک کر رکھا ہے۔ گیتا اور ان کے بچوں نے سوچا کہ گرو شاید کوئی کنسٹرکشن کام کروا رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ مکمل ہو جائے گا وہ سب اس بنگلے میں واپس آ جائیں گے۔ گرو دت نے یہ سب کچھ ایسی لاپرواہی سے کہا جیسے کسی فلم کا سیٹ شوٹنگ مکمل ہونے کے بعد گرایا جاتا ہے، لیکن اس بار یہ سیٹ فلمی نہیں تھا۔ جس بنگلے کو انہوں نے اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھا تھا اسے ڈیمولش کیا جا رہا تھا۔ چند ہی دنوں میں بنگلہ نمبر 48 زمیں بوس ہو گیا۔ بنگلے کے ملبے میں کمروں کی دیواریں، ٹوٹے ہوئے نیلے سنگے مرمر، بکھری لکڑیاں اور پلاسٹر کے ٹکڑے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک خواب کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھی تھے۔ گرو دت کی بہن للیتا لاجمی بتاتی ہیں، مجھے یاد ہے کہ اس دن ان کی سالگرہ تھی۔ وہ اس بنگلے سے محبت کرتے تھے، اور جب اسے گرایا گیا تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن اچانک بنگلہ گرانے کی آخر کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اپنے دوست اور صاحب بیوی اور غلام کے مصنف بیمل مترا سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی گیتا کی وجہ سے یہ بنگلہ گرا دیا ہے۔ بنگلہ نمبر 48 کے گرنے کے بعد گرو دت کی زندگی اور ان کے خاندان کی خوشیاں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے کم ہونے لگی۔ بنگلہ چھوڑنے کے بعد گرو دت اپنی اہلیہ گیتا اور بچوں کے ساتھ پالی ہل میں دلیپ کمار کے بنگلے کے سامنے آشیش نامی عمارت میں شفٹ ہو گئے، لیکن ان کے اور گیتا کے تعلقات میں بہتری پھر بھی نہیں آئی۔ کچھ عرصے بعد گیتا اپنے بچوں کے ساتھ باندرا میں ایک اور کرائے کے مکان میں چلی گئیں۔ اپنے عظیم الشان بنگلے کی یادوں کو پیچھے چھوڑ کر گرو دت بمبئی کے پیڈر روڈ پر واقع آرچ رائل اپارٹمنٹ میں اکیلے رہنے لگے۔ دیکھا جائے تو دت کی فلموں اور ان کی پرسنل لائف کے درمیان ایک عجیب تضاد بھی تھا۔ ان کی فلموں میں اکثر مضبوط اور انڈیپینڈنٹ خواتین کو دکھایا جاتا تھا، لیکن سکرین سے باہر اپنی پرسنل لائف میں وہ توقع کرتے تھے کہ ان کی بیگم گیتا زیادہ ٹریڈیشنل رولز فالو کریں، اور چاہتے تھے کہ وہ صرف ان کی کمپنی کی تیار کردہ فلموں میں ہی گائیں۔ اپنی کمپنی کو کامیابی سے چلانے کے لیے دت کا ایک سادہ سا اصول تھا،
ہر آرٹسٹک ایکسپیریمنٹ کے بعد ایک ایسی فلم بنائی جائے جو کمرشلی کامیاب ہو، مگر پیاسا فلم کی کامیابی سے انہیں کافی حوصلہ ملا اور انہوں نے اپنا ہی اصول نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست اپنی ذاتی اور مہنگی ترین فلم کاغذ کے پھول بنانا شروع کر دی۔ یہ فلم ایک فلم میکر کی ناخوشگوار شادی اور اپنی کریٹیوٹی کی وجہ سے اس کے الجھے ہوئے رشتوں کی کہانی بیان کرتی ہے۔ فلم ایک بہت ہی ٹینس سین میں اس وقت ختم ہوتی ہے جب فلم میکر شدید تنہائی اور ناکام رشتوں سے سمجھوتا نہ کر پانے کے باعث موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ آج اسے ایک کلاسک فلم مانا جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ ایک بالکل فلاپ فلم تھی اور کہا جاتا ہے کہ دت اس دھچکے سے کبھی سنبھل نہ سکے تھے، کیونکہ گرو دت اپنے اس فلاپ فلم کو ایک اور نظریے سے دیکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ زندگی میں دو ہی تو چیزیں ہیں، کامیابی اور فیلئر، ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ کاغذ کے پھول کے بعد انہوں نے پھر کوئی فلم ڈائریکٹ نہیں کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کمپنی دوبارہ سنبھل گئی اور انہوں نے 14ویں کا چاند کے ساتھ بطور پروڈیوسر ایک زبردست کم بیک کیا جو ان کے کیریئر کی سب سے بڑی سکسیس ثابت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے صاحب بی بی اور غلام پر کام شروع کیا، جس کی ہدایت کاری ان کے قابل اعتماد سکرین پلے رائٹر ابرار الوی نے کی، اور اس وقت تک ان کی ذاتی زندگی شدید انتشار کا شکار ہو چکی تھی اور ان کے مزاج میں ہر وقت اتار چڑھاؤ رہتا تھا۔ فلم ایک ایسی عورت کی تنہائی کو پیش کرتی ہے جو ایک بے وفا اور ظالم جاگیردار کے ساتھ ایک شاندار مگر فرسودہ سماجی دنیا میں ایک بنا محبت والی شادی میں قید ہے۔ مصنف بمل مترا یاد کرتے ہیں کہ گرو دت نے انہیں اپنی نیند کی کمی اور نیند کی گولیوں پر انحصار کے بارے میں بتایا تھا۔ تب تک ان کی شادی ٹوٹ چکی تھی اور ذہنی حالت بھی بگڑ چکی تھی۔ مترا کو گرو دت کے ساتھ کی گئی کئی ایسی باتیں یاد ہیں جن میں گرو دت بار بار کہا کرتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک رات گرو دت نے ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کی۔ وہ 3 دن تک بے ہوش رہے۔ لازمی بتاتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد ڈاکٹرز کے مشورے پر ان کے خاندان نے ایک ماہر نفسیات سے گرو دت کے علاج کے لیے رابطہ کیا، مگر وہ ان کے پاس دوبارہ نہ گئے۔ لازمی نے افسوس کے ساتھ کہا، ہم نے دوبارہ کبھی کسی سائیکیٹرسٹ سے ان کا چیک اپ نہیں کروایا۔ برسوں تک میں یہ سمجھتی رہی کہ میرا بھائی خاموشی سے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ شاید وہ ایک ایسے اندھیرے میں پھنس گیا تھا جہاں کوئی اس کا درد نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنے گہرے اندھیرے میں کہ وہ خود بھی اس سے نکلنے کے لیے راستہ نہیں نکال پا رہا تھا۔ چند دن بعد جب گرو دت کو ہسپتال سے چھٹی ملی تو صاحب بی بی اور غلام کی شوٹنگ دوبارہ ایسے شروع ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب بمل مترا نے اس واقعے کے بارے میں ان سے پوچھا تو گرو دت نے کہا، آج کل میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ کیا بے چینی تھی، کیا بے قراری تھی کہ میں خودکشی پر آمادہ ہو گیا۔ جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو خوف سے کانپ اٹھتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ اس دن نیند کی گولیاں نگلتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ گرو دت کی یہ فلم کامیاب ہوئی اور اس نے 1963 کے برلن فلم فیسٹیول میں انڈیا کی نمائندگی کی اور ایک قومی ایوارڈ بھی حاصل کیا، لیکن دت کی ذاتی مشکلات ابھی بھی بڑھتی جا رہی تھیں اور اب وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے تھے۔ اگرچہ اس دوران وہ فلموں میں اداکاری کرتے رہے، مگر اندرونی طور پر وہ شدید تنہائی کا شکار تھے۔ وہ اکثر تناؤ سے نجات کے لیے شراب اور نیند کی گولیوں کا سہارا لیتے تھے اور پھر آخرکار ایک دن 10 اکتوبر 1964 کو وہ 39 سال کی عمر میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ ان کی ساتھی اداکارہ وحیدہ رحمان نے 1967 کے جرنل آف فلم انڈسٹری میں لکھا، مجھے معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ اسی موت کی خواہش کرتے رہے، اسی کی تمنا کرتے رہے اور وہ اسے پا گئے۔ گرو دت اپنی فلموں کے ذریعے امر ہو گئے، لیکن اب بنگلہ نمبر 48 کا کوئی نشان نہیں ہے۔ گرو دت نے کہا تھا کہ گھر ہونے کا درد گھر نہ ہونے کے درد سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے پیاسا کے مرکزی کردار کے ساتھ ہوا، ویسے ہی گرو دت کو اصل پہچان ان کی وفات کے بعد ملی۔